بڑھتے ہیں سورہ انفال کے چوتھے رکوع کے آخری سوال کی جانب۔ آخری سوال آپ کو پتہ ہے کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے۔ تو جب آپ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے دی گئی آیات کا مفہوم بیان کرنا ہے، تو میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ آپ نے اس آیت کا ترجمہ بتانا ہوتا ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح بتانی ہوتی ہے۔ یہ جو 5 نکات میں نے لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ ایک ایک کر کے بیان کر سکتے ہیں پیراگراف کی صورت میں یا نکات کی صورت میں، جیسے آپ کا دل چاہے، جس طرح سے آپ کو آسان لگے آپ اس کو بیان کر دیں۔ تو جیسا کہ یہ تو بالکل ایک طے شدہ بات ہے کہ جو آیات آپ کو آتی ہیں وہ سورہ انفال کی آیات ہوتی ہیں، کیونکہ یہی صورت آپ کی سلیبس میں شامل ہے۔ تو صورت کا نام آپ بتا دیں گے کہ یہ آیت سورہ انفال کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اگر اس کا کوئی سبب نزول ہے تو آپ نے وہ بتا دینا ہے، کیونکہ ہر آیت کا سبب نزول نہیں ہوتا، کسی آیت کا کوئی سبب ہوتا ہے نازل کا، نزول کا، تو آپ نے صرف اس آیت کا سبب نزول بتا دینا ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی آیت کا کوئی پارٹ آپ کو آ جاتا ہے، پوری آیت نہیں آتی، تو آپ نے پھر اس آیت کا سیاق و سباق بھی بتانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس میں اس آیت کی وضاحت کر دیں گے مختصراً اپنی طرف سے، جو آپ کے ذہن میں اس کا ایک ویو ہوگا، جو آپ کے ذہن میں اس کی تشریح اور توضیح ہوگی۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی بتا دینا ہے کہ آج کے دور میں اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اب اس سوال میں دی گئی پہلی آیت کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ پہلی آیت کچھ یوں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ویڈیو لیکچرز میں بھی آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، آپ نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اس کی تشریح کی طرف بھی آپ کا دھیان گیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ابھی ہم نے مشقی سوالات میں بھی اس سوال کو پڑھ لیا۔ یہ وہی سوال ہے جس میں کفار نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اسباب بیان کر دیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کفار پر ان کے مطالبے کے باوجود عذاب نازل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر انہی 2 اسباب کا ذکر ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں فرماتے کہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا جب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ بتا دیں گے کہ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہوئے آپ نے کہنا ہے کہ یہ سورہ انفال سے آیت لی گئی ہے، اور اس صورت میں اب آپ نے یہاں اس کا سبب نزول بتانا ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن برحق ہے، اگر تیرا دین برحق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا اور ہم پر دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کا جواب دیا اور 2 اسباب بیان کر دیے کہ ان 2 اسباب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کفار پر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ پھر یہیں پر آیت کی وضاحت بھی ہو جائے گی، اور یہاں پر آپ سبق میں یہی بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اس کو چیلنج کرتے ہوئے ہمیں اپنے لیے مشکلات نہیں مانگنی چاہیے، آسانیاں مانگنی چاہیے، اور کفار کا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری آیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسری آیت کچھ یوں ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ اسی طرح سے آپ نے اس آیت کا بھی ترجمہ لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح میں بھی اسی طرح سورت کا نام بتانے کے بعد آپ نے اس کا سبب نزول بتانا ہے، جو کہ آپ نے ویڈیو لیکچر میں بھی سن لیا ہوگا کہ جب غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان اپنے شہر مکہ میں لوٹا سامان تجارت لے کر، تو وہاں پر بدر سے جو لوگ شکست کھا کر واپس آئے تھے اور جن لوگوں کے رشتہ دار مارے گئے تھے، ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس مال کو خرچ کرتے ہوئے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، ان سے انتقام لیا جائے، ان کے خلاف لڑائی کی جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جنگ کی تیاری کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی چالیں چلنے دیتا ہے، ان کو جنگ کی تیاری کرنے دیتا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت خبیث کو پاک سے الگ کر دے اور کفار کو جہنم واصل کر دے۔ تو آپ نے اس طرح سے اس آیت کی تشریح اور توضیح کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں tutorial.pk سے رضیہ نثار، آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر، آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔